دوستو قرآن کریم کے اس مشکل لفظ کو پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، ہجے کیسے ہوگا، سارا چیز اچھے طریقے سے جانیں گے۔ یہاں پر کس طریقے سے وقف کیا جائے گا، اس مشکل لفظ کو پڑھنے میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم کس طریقے سے وقف کریں گے، اور دوستو تھوڑا سا نیچے آ جائے تو آپ کو دیکھنے کو ملے تو دوستو یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے، اس نون کو پڑھیں گے یا پھر خالی الف کو پڑھیں گے۔ تو دوستو آج کا قاعدہ بے حد امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا مشکل الفاظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ سورہ کا نام اور آیت نمبر ساری چیز آپ کو اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ پارہ نمبر 16 اور سورہ مریم کا 1 نمبر آیت دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے اور یہ مد ہے، یہ مد ہے، یہ تینوں مد لازم ہے، اور یہ جو آپ کو ہر لفظ دکھ رہا ہے یہ ایک لفظ، یعنی اسے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ جیسا لکھا ہے اسی طریقے سے ہر ایک حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ جان لیجئے، اور اس کا معنی مطلب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، جیسا لکھا ہے اسی طریقے سے۔ یہ حروف مقطعات پورے قرآن میں ٹوٹل 29 ہے۔ تو چلیے اس کو ہم لوگ جیسا لکھا اسی طریقے سے پڑھنا، لیکن کاف اور عین اور صاد کو 5 سے 6 الف کھینچیں گے، ہا اور یا کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ دیکھیے کاف ہا یا عین صاد، اس طریقے سے اس لفظ کو پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، کاف ہا یا عین صاد۔ تو حروف مقطعات ٹوٹل 29 ہے، اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ہر ایک حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ذکر ملا کے پڑھتے ہیں اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد سورہ وہی ہے اور پارہ بھی وہی ہے۔ آیت نمبر 3 میں یہاں اگر آپ کو وقف کرنا ہے تو فا کو ڈبل پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی حالت میں یا دو زبر ین ہے لیکن الف لکھا ہے تو ایک زبر کو ہٹائیں گے اور یا الف زبر یا کر کے وقف کریں گے۔ یعنی دیکھیے ربہ نداء خفیا، یعنی خفیا، اس طریقے سے یہاں پر وقف کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر یا پر ڈبل یعنی ین ہے لیکن ایک زبر کو ہٹائیں گے یا الف کو پڑھیں گے یا ٹان کر کے، یعنی دیکھیے رب شقیہ، شقیہ، اس طریقے سے یہاں پر وقف کیا جائے گا۔ اب دوستو یہاں پر دیکھیے ہم تھوڑا سا شارٹ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے الف پر جزم یعنی جزم ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یعنی دیکھیے یہاں پر واشتعل، لام کو را کے ساتھ ملانا، واشتعل الرأس، رأس جھٹکا دیتے ہوئے پڑھنا ہے، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدو، اس طریقے سے یعنی جھٹکا دیں گے، واشتعل الرأس، اس طریقے سے اس مشکل لفظ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو یہاں دیکھیے ایک چھوٹا نون ہے، اسے کہتے ہیں نون قطنی، اور یہاں پر کوئی وقف کا صورت نہیں ہے تو یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، نون قطنی کو پڑھیں گے، کیونکہ جملے کے بیچ میں نون قطنی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر نون سین زیر نس ملائیں گے، یعنی بغلام، بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ، یعنی بغلام اسمہ، اس طریقے سے یہاں پر اس چھوٹا نون کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو اسی سورہ میں دیکھیے یہاں پر آیت کے اوپر دیکھیے ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو میم دیکھنے کو مل جاتا ہے۔
یہ جو میم ہے کبھی جملے کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں آیت کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے، اور سائڈ میں دیکھیے یہاں پر وقف لازم لکھا ہے۔ وقف معنی ٹھہرنا اور لازم کے معنی ضروری، وقف لازم ٹھہرنا ضروری، تو یہاں پر آ گیا تو آدمی یہاں پر ٹھہر جاتا ہے، لیکن جملے کے بیچ میں آ جائے تو غلطی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر جہاں پر یہ وقف لازم لکھا ہو وہاں پر نہیں ٹھہرنے سے اکثر جگہ مطلب بگڑ جاتا ہے، تو یہاں پر ضرور ٹھہرا کرے۔ یعنی جیسے اگر جملے کے بیچ میں میم آ جائے تو جیسے میں یہاں پہ ٹھہر کے دکھا رہا ہوں، یہاں پر دیکھیے نسوق المجرمین الی جہنم وردا، اس طریقے سے ٹھہرنا، اس کے بعد یہاں سے شروع کرنا ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا، یعنی ٹھہرنے کے بعد یہاں پر دوسرا یہاں سے شروع کرنا ہے، یعنی ٹھہرنا ضروری۔ جیسے یہاں دیکھیے، یہاں پر ہم پڑھیں گے تو دیکھیے عند الرحمن عہدا، اس طریقے سے ٹھہرنا، ٹھہرنے کے بعد وقالوا اتخذ الرحمن، تو یہاں پر اسے کہتے ہیں وقف لازم ٹھہرنا ضروری، خاص کر کے جملے کے بیچ میں آ جائے تو ضرور ٹھہرا کریں۔ تو دوستو آج میں نے مشکل الفاظ کے کچھ بہت سارے قاعدے بتائے ہیں، ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کریں، اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے تو کمنٹ ضرور کریں۔